اور ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سنواداتا ابھیشیک اپادھیائے کے پاس۔ رام مندر کا فارمولا کل ندوی نے پیش کیا تھا، کیا کہنا ہے دیر اس سے پہ ان پہنچا، کا؟ میٹنگ چل رہی تھی اور 3 طلاق پر باتیں چل رہی تھی، پھر بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو مجھ سے یہ چاہا گیا کہ میں روی شنکر سے کیوں ملا اور میں نے کیا بات کی۔ میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا جو اسپیکر ہے، پرسنل لا بورڈ کا جو اسپیکر ہے مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب، ان کے 2 خطرناک بیانات ادھر آئے ہیں جو نیٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، جن میں ایک بیان انہوں نے یہ دیا کہ ہندوستان میں پورے ملک میں ہتھیار تقسیم کیے جا چکے ہیں اور یہاں وہی ہونا ہے جو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما میں ہوا۔ ایک یہ بیان۔ ایک منٹ پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں، جو مولانا ندوی کہہ رہے ہیں وہ بڑی مہتوپورن بات ہے۔ یہ جس نعمانی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، خلیل الرحمان نعمانی صاحب، وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن ہیں، آدھیکارک اسپوکس پرسن ہیں۔ ندوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہی ہوگا جو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلومات ہیں کہ ہتھیار تقسیم کر دیے گئے ہیں، بس اب وہ کام ہونا ہے۔ دوسری بات انہوں نے اپنی دوسری تقریر میں کہی کہ میں RSS کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں اور میری ان کے لوگوں سے ذاتی ملاقاتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ تھوڑا سا ایک منٹ کا وہ دکھا دوں کہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ کے پاس یہ ثبوت ہے، آپ نے وہاں یہ ثبوت رکھا کہ آپ کے اسپوکس پرسن اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہتھیار بانٹ دیے گئے ہیں؟ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا ابھی میسیکر ہوگا، یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک راستے سے دوستی ہو رہی ہے اور ایک راستے سے قتل کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب تو یہ ہوا، بڑی خطرناک بات ہوئی کہ مولانا سجاد صاحب نعمانی یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ اسپوک پرسن ہیں۔ وہ بھارت کے مسلمانوں کے کرنے کی پوری تیاری کی جاتی ہے، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ کی جاتی ہے۔ میرے پاس تفصیلی معلومات، ہر ضلع میں ہتھیار آ چکے ہیں، ہر ضلع میں ہتھیاروں کے استعمال کرنے کی ٹریننگ دی جا چکی ہے اور ہمیں خبر نہیں، ہم لڑ رہے ہیں اس بارے میں۔ دوسرا بیان تو مطلب ایک بار میں اس کو کلیئر کر دوں، یہ جو مولانا خلیل الرحمان نعمانی ہیں یہ بولڈ کے آدھیکارک پروکتا ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل کی تیاری ہے چکی ہے۔ ہر ضلع میں اب قتل عام ہوگا، مسلمانوں کا۔ ہاں، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، یہ اس سے ڈرا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی ہو نہیں سکتی۔ دوسری طرف دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں RSS والوں کو، میں RSS کی والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ RSS کے ڈکٹیشن پر کام کر رہا ہے اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں قتل عام ہوگا جیسے برما میں ہوا۔ تو کیا مسلمان چلے جائیں ابھی سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں چلے جائیں، کہاں چلے جائیں؟ تو یہ خطرناک بات تھی۔ میں نے کہا پہلے اس ایشو پہ بات ہوگی تو وہاں ہلڑ کیا گیا، جس ہلڑ میں کمال فاروقی اور قاسم رسول الیاس کھڑے ہوئے، جو عالم بھی نہیں ہیں، وہ جناب لوگوں کے پیر و مرشد نہیں ہیں، وہ ممبر ضرور ہیں۔ انہوں نے ہلڑ کیا، مجھے بات کرنے نہیں دی۔ میں نے ان سے کہا پہلے مجھے اپنی بات کہنے دیجئے۔ میں نے کیا کہا روی شنکر سے؟ کھلے بندوں کا، میں چھپ کر بات نہیں کرتا ہوں۔ اور میری یہ بات جو روی شنکر سے ہوئی تمام سادھوؤں سے ہوگی، سنتوں سے ہوگی، مودی سے ہوگی۔ میں بھائی چارہ چاہتا ہوں، میں ہندوؤں مسلمانوں کا ملاپ چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد ہٹ کر ہم دوسری جگہ بنائیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ یہاں پر ہمیں آپ زمین دے دیجئے اور ان کا اتفاق لیں گے اور ہم وہ مسجد الاسلام بنائیں گے اور اسی کے ساتھ یونیورسٹی بنائیں گے، اسلامک یونیورسٹی، جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ نے بولڈ کی بیٹھک میں کہی، سب کے سامنے کہی آپ نے؟ جی ہاں، میں نے تو لوگوں سے کہا کہ بھئی ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کسی بھی مسجد، کسی مدرسے، درگاہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہلڑ کرنے لگے کمال فاروقی صاحب، SQR الیاس صاحب، کیا ہلڑ کرنے لگے اور کیا آپ کو بولنے سے روکنے کی کوشش کی؟ ہمیں بولنے سے روکنے کی کوشش کی اور بہت اعتراضات کی۔ میں نے کہا صاحب روی شنکر کا جہاں تک تعلق ہے ان سے میں ملا ہوں اور اجودھیا میں بھی ملاقات ہوگی اور یہ میرا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ سے متفق نہیں ہوں، آپ کو میرے خلاف جو کارروائی کرنا ہو کریں۔ اب گویا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنل لا تو انگریزوں کا دیا ہوا لفظ ہے، شریعت اپلیکیشن بورڈ قائم ہونا چاہیے اور ملک کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پرسنل لا میں نہیں ہیں، تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہیں اور کل جو آئے تھے وہ میرے خیال میں مشکل سے 25-30 لوگ رہے ہوں گے اور اس میں سارا ہنگامہ جو کیا وہ ان 2 آدمیوں نے کیا۔
کمال فاروقی اور قاسم رسول الیاس، انہوں نے بہت زیادہ شدت سے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں نے کہا جو چاہیے کارروائی کیجیے، میں اپنی رائے بدلنے والا نہیں ہوں. میں ملک میں امن چاہتا ہوں، میں بھائی چارہ چاہتا ہوں، میں ہندوؤں مسلمانوں کا تعلق چاہتا ہوں، مسجد بنانا چاہتا ہوں. مسجد توڑ دی گئی، ہم بنانا چاہتے ہیں، اب یونیورسٹی چاہتے ہیں، اس جگہ سے ہٹ کر ہم بنا لیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی. بات بتائیے، جو ہم کو بتایا گیا، جو ممبران باہر آئے، جیسے SQR الیاس صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو آپ کے بارے میں جانچ کرے گی، تو یہ باتیں کس دوران ہوئی کہ آپ کے خلاف جانچ کی جائے؟ اخیر میں جب یہ بہت ہلڑ ہنگامے ہوئے اور میں نے اپنی پوری بات کہی، اپنا جو سندیش تھا وہ پہنچا دیا، تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا مطالبہ چل نہیں رہا ہے، تو یہ کہا کہ بھائی بزرگوں کی، مولانا رابع صاحب جو صدر ہیں، مولانا ارشد مدنی، ان بزرگوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، وہ طے کرے کہ مولانا سلمان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، سر و آنکھوں پر. مولانا سید محمد رابع صاحب صدر ہیں اور ندوۃ العلماء کے ناظم ہیں، وہ ہمارے بزرگ شخصیت ہیں، وہ ایک بہت ہی نرم طبیعت کے، نرم مزاج کے انسان ہیں، اور وہ ایک اللہ والے آدمی ہیں. مولانا ارشد مدنی کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ مولانا حسین احمد مدنی کے بیٹے ہیں جو بہت بڑے مجاہد آزادی تھے. اس لیے ان کے احترام میں نے بہت سی چیزوں کی رعایت رکھی، لیکن میں نے یہ صاف کر دیا کہ میں اپنی رائے پر قائم ہوں. میں ملک میں تمام لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، مل کر مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. میں عدالت کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتا. مجھے یہ سمجھائیے، آپ نے بڑی ابھی مہتوپورن بات کہی، آپ نے اہم بات کی. آپ نے یہ کہا کہ بولڈ کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ بولڈ میں چند لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ بولڈ ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے مسلمانوں کو دیش کے. یہ بورڈ اگر ریپرزینٹ کرتا ہوتا تو حیدرآباد کا کوئی عالم ہوتا. ایک عالم حیدرآباد کا وہاں نہیں تھا. حیدرآباد میں جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں کے عالم نہیں، بلکہ رحیم الدین قریشی صاحب جو دارالعلوم حیدرآباد کے محتمم ہیں، پچھلے سال ان کو نکال دیا گیا بغیر کسی وجہ کے. ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا گروپ ہے انہی لوگوں کا جنہوں نے ہائی جیک کر لیا پرسنل لا بورڈ کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اب نمائندگی صحیح معنی میں نہیں ہے، اور اب میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ صاحب شریعت اپلیکیشن بورڈ قائم کیجئے، جس میں ہم بتائیں اس ملک کے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو بتائیں، ججز کو بتائیں اسلام کیا ہے. اسلام کا تعارف نہیں ہوا ہے. اب ہم اسلام کا ایسا تعارف چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر بچے کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، اس کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے. بتائیے، آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ کچھ لوگوں نے اس بورڈ کو ہائی جیک کیا ہے. جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں اسد الدین اویسی صاحب نے یہ کہا کہ بورڈ نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور بورڈ کی جو رائے ہے کہ یہ معاملہ کورٹ حل کرے گا، وہی رائے ہے اور اسی پر سب کو مطمئن ہونا چاہیے. تو اویسی صاحب کا رول کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس پر؟ میرا یہ کہنا ہے کہ بورڈ نے اگر کوئی فیصلہ سن 90 میں کیا تھا، حالات بدلتے ہیں، اور بورڈ کا فیصلہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ایک تجویز ہے. ہم اس تجویز سے متفق نہیں، ہم اپنی ایک رائے دے رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آیا قبول کیجئے، نہیں سمجھ میں آتا ہے نہ قبول کیجئے، اور جمہوریت ہے، میں اپنی رائے دینے میں حقدار ہوں. تو اب یہ ساری باتیں وہاں پر ہوئیں. اس میں ایسا لگتا ہے کہ اویسی صاحب کا جو انداز ہے، اسی انداز کی تائید قاسم رسول صاحب اور جناب کمال فاروقی صاحب، ان سب لوگوں نے مل کر بورڈ میں شدت پسندی کو موقع دیا ہے. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو تشدد، جو ہنگامہ ہوا، اس سب کے پیچھے اویسی صاحب ہیں؟ یہ تو میں نے ایسا نہیں کہتا، یہ الزام نہیں لگاتا. اویسی صاحب ایک شریف آدمی ہے، میں جانتا ہوں، قانون سے واقف ہے، لیکن جو وہاں ماحول تھا وہ شدت پسندی کا تھا، اور شدت پسندی اور دہشت گردی اور ظلم و زیادتی سے ہم لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا. ہم جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی کے لیے آیا ہے. ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ نے بڑی مہتوپورن بات کہی. آپ نے کہی کہ کمال فاروقی صاحب نے جو کیا، جو SQR الیاس صاحب نے کیا، جو شدت پسندگی یعنی کہ جو وہاں ہنگامہ کیا، وہ سب کہیں نہ کہیں سے اویسی صاحب سے جا کے جڑتا ہے. یہ کیوں لگتا ہے آپ؟ نہیں، اویسی صاحب کے بارے میں اتنا تو معلوم ہی ہے کہ سخت تقریریں کرتے ہیں، سخت موقف اختیار کر لیتے ہیں. میرا ان سے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ بھئی سب کو ساتھ لے کر چلیے، جوڑیے. لیکن بہرحال کل کا جو منظر تھا اس میں حیدرآباد کی بھی نمائندگی نہیں تھی. مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. رحیم الدین صاحب جو 25 سال سے ممبر تھے، وہ باہر ٹہل رہے تھے، وہ ایک چپراسی کی طرح ٹہل رہے تھے، خدمت کر رہے تھے. وہ ایک بڑے عالم ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں کے سب سے بڑے مدرسے دارالعلوم حیدرآباد کے محتمم ہیں. تو اب ان کو بھی چپراسی بنا دیا گیا. وہ ٹہل رہے ہیں، باہر خدمت کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ 25-30 سال سے ممبر رہے ہیں. اور بھی ایسے کئی ممبروں کو نکال دیا گیا، اور نکالا گیا کسی مشورے سے نہیں، ڈکٹیٹرشپ میں نکالا گیا. مطلب تانا شاہی چل رہی ہے اس بورڈ کے بھیتر، آپ کو یہ لگتا ہے؟ بالکل یہ لگ رہا ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے. تو بہرحال میں تو جن بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، مولانا رابع صاحب میرے بہت ہی معزز و محترم پیر و مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں، مولانا ارشد صاحب بھی ہمارے محترم انسان ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن بقیہ جو لوگ ہیں، مجھے ان پر اعتماد نہیں، اور خاص
खास तौर पर स्पोक पर्सन ने तो पूरी कौम को एक मैसेकर के दहाने पे खड़ा कर दिया है। मैं पर्सन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हो सकता है। मैं आपके इसी चैनल के जरिए से आरएसएस के भाइयों से पूछता हूं कि भाई आपके वो कौन से कैंप हैं जिनमें मौलाना सज्जाद आते हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन आपके किन कैंपों में आते हैं? आप में वो कौन लोग हैं जिनसे उनके जाती ताल्लुकात हैं? और ये हथियार किसने तकसीम करवाया? क्या मोदी जी ने करवाया, उनकी निगरानी में हुआ, या आरएसएस ने करवाया? मौलाना सज्जाद साहब भी जवाबदेह हैं, हुकूमत भी जवाबदेह है। सबको चाहिए कि इसकी तहकीक की जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक मामला है। मैं समझता हूँ तमाम मुसलमानों को ये समझाया जा रहा है कि यहाँ रोहिंग्या के साथ मामला होगा। एक बात मुझे समझाइए, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना सलमान नदवी जो है अकलियत में पड़ गए, यानी कि बहुत ही माइनॉरिटी में पड़ गए, कोई आपका साथ देने को खड़ा नहीं हुआ। क्या इस पूरे बोर्ड में, आज की तारीख में जो बोर्ड है जिसमें कि उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक हैं, उनसे भी आप वाकिफ हैं, कोई आपके साथ है या पूरा का पूरा बोर्ड ही आपके खिलाफ है? क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि बोर्ड में जो छोटे से थोड़े से लोग थे, 20-25 लोग थे, उनमें कोई बहुत काबिल ज़िक्र शख्सियत सिवाय उन बुजुर्गों की नहीं थी। जो डायस पर थे वो बुजुर्ग हैं और वो खामोश थे। वो खामोश रहे, मुसलसल खामोश रहे। न मौलाना अरशद साहब ने कोई बात कही, न मौलाना राबे साहब ने कोई बात कही। इधर से सारा प्रेशर बनाया जा रहा था, हाईजैक किया जा रहा था और एक हुल्लड़ किया जा रहा था। मैंने बार बार कहा ये हुल्लड़ कैसे दुरुस्त है? मुझे बात कहने दीजिए, जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँ तब आप बोलिए। आप बीच में कैसे बोलते हैं? तो ये सब हुआ, बहुत ही अफसोसनाक हुआ। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मुल्क के अक्सर उलमा, मुल्क के अक्सर दानिश्वर मेरे मौक़िफ़ के साथ हैं। और जब मैं इसका मुजाहरा करूँगा कि अब मुल्क में एक शरीयत एप्लीकेशन बोर्ड होना चाहिए और शरीयत से हिंदू मुस्लिम सबको वाकिफ़ कराना चाहिए। इस्लाम सबका है, किसी की जायदाद नहीं है। इस्लाम मौलवियों की जायदाद नहीं है, इस्लाम हिंदुओं का भी है। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ये इस्लाम का मतलब है। आज इस्लाम हो गया गोश्तखोरी, इस्लाम हो गया ईद और बकरीद की रस्में। हम चाहते हैं कि इस्लाम से का तारुफ कराएं, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे और उसके ज़रिए से हम पूरे मुल्क में इस्लाम का तारुफ कराएंगे। एक बात मुझे और समझाइए, ओवैसी साहब से हमने बात की, हमने उनका इंटरव्यू किया। उनका ये कहना था कि जो कानूनी प्रावधान हैं, उन्होंने शरीयत का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद तो शिफ्ट हो ही नहीं सकती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उनको समझ नहीं है। आप खुद जानते हैं कि मैं कुरान का मुफस्सिर हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस हूँ, मैं फ़िक़ह से वाकिफ़ हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि मौलाना सलमान एक जाने बूझे हुए आलिम है। और ओवैसी साहब ने कुरान का एक पारा भी इस तरह नहीं पढ़ा कि वो तर्जुमा कर सकें, सूरह फातिहा का तर्जुमा तक नहीं कर सकते वो, तो वो शरीयत के बारे में कैसे बोल रहे हैं? मैंने सबके सामने कहा शरीयत में 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें एक हम्बली स्कूल है, उसमें इसकी इजाज़त है, तो आप उसे क्यों नहीं इख्तियार करते? तो शरीयत तो हम बताएंगे ना, हम पर शरीयत कौन थोपेगा भाई? हम बताते हैं, लोग हमसे पूछते हैं शरीयत, लाखों के मजमे में हम बताते हैं कि शरीयत क्या है। तो ये सब फजूल बातें हैं। एक बात मुझे और समझाइए कि जो ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीन का मामला है, जो ज़मीन है सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार भी है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के फेवर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला भी दिया कि एक हिस्सा उसके हाथ में होना चाहिए। तो जब उसके चेयरमैन आपके साथ हैं इस मामले में, तो आपको लगता है कि बोर्ड का कुछ दखलंदाजी करने का कोई हक बनता है क्या इस मामले में? मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए मसला है ज़मीन का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लैंड के जो डिस्प्यूट है उसे हल करेंगे। इसमें पार्टी सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड हमारे साथ है। लिहाजा जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए होगा, उसका मुस्लिम पर्सनल से, जमीयतुल उलमा से, डिस्प्यूट से मुताल्लिक कोई ताल्लुक नहीं। लैंड का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। न वो लैंड जमीयतुल उलमा को दी जाएगी, न वो लैंड मुस्लिम पर्सनल को दी जाएगी, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको भी ये समझ में आ रहा है कि एक वहाँ प्लाट लेकर झगड़े को हमेशा के लिए रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मस्जिद की जगह तो फिर भी बदल रही है कि अलग प्लाट दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम बड़ी जगह लेंगे और इसी पर हमारा इत्तेफाक हुआ है। सबने इत्तेफाक किया है, जहाँ हम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे। और मेरा ये ऐलान है आपके ज़रिए से कि मस्जिदुल इस्लाम और इस्लामिक यूनिवर्सिटी वहाँ कायम होगी और सारे मुसलमान इसको अप्रिशिएट करेंगे। एक बात मुझे और समझा दीजिए कि जो बातचीत हुई कल रात में, वो बातचीत आपके और शशि रविशंकर का जो फार्मूला निकल के आया है, तो वो कहीं उस फार्मूले की राह में दीवार तो नहीं बन गई कि बोर्ड ने जो कह दिया अब उसके बाद आपका फार्मूला जो है खत्म हो जाता है, अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी अगली मीटिंग अयोध्या में होने वाली है। अयोध्या के साधुओं संतों के साथ आलिमों की बैठक होगी और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग तो जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सलामती नहीं होगी, इस्लाम का सही मायने में जो तारुफ होना चाहिए वो नहीं होगा, आपस का भेदभाव ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं।
एक बात मुझे और समझाइए कि आज भी बोर्ड की बैठक चल रही है, 3 दिन है, आज भी है और कल भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है, आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, आप आज क्यों नहीं गए वहां पर? देखिए, कल जो कुछ वहाँ हंगामा हुआ और जिस तरह मामला हुआ उसके बाद मैंने उसका बाइकाट किया। अब उन्हें जो फैसला करना है वो करें, मेरा फैसला ये है कि मैं उनके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। तो क्या आप क्या बोर्ड से इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं? बोर्ड की आने वाली जो बैठकें होंगी उनमें आप जाएंगे, या आपने तय कर लिया है कि ये बोर्ड हमारे आपके लायक नहीं है? हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं शरीक नहीं हूँगा। मैं उनके नुक्ते नज़र से इन सब मसाइल में जो बहुत गंभीर मसाइल हैं और उनका स्पोक पर्सन इतनी ख़तरनाक बात कर रहा है कि उसके बाद मैं उनके साथ हूँ, इसका मतलब मैं भी RSS के साथ हूँ, इसका मतलब मैं भी मैसेकर से मुत्तफिक हूँ जो होने वाला है। तो मैं तो नहीं मानता कि ऐसा इस मुल्क में हो रहा है या हो सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर अच्छा माहौल बनाना चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि बजाय पर्सनल लॉ के शरीयत एप्लीकेशन बोर्ड होना चाहिए और इस्लाम से सबको वाकिफ होना चाहिए, और सबका है इस्लाम, किसी एक परिवार का नहीं। आपको लगता है कि आज तारीख में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई उपयोगिता नहीं बची है, कोई उसकी यूजफुलनेस आज की तारीख में है नहीं, कोई उसका रिलेवेंस नहीं है आज की तारीख में? जब उसको ऐसे लोगों ने हाईजैक कर लिया, और मैं 30 साल से उसका मेंबर हूँ, मौलाना अली मियाँ के दौर में, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के दौर में, मौलाना मुजाहिदुल कासिमी के दौर में हमेशा मेरे बयानात हुए बड़े बड़े जलसों में। आज ये हमें लुक़मा दे रहे हैं साहब, हमें शरीयत समझा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और शायद उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। एक बात मुझे और समझा दीजिए कि इतना सब कुछ होने के बाद आपको अब क्या लग रहा है कि ये जो कमेटी बना दी है आपके खिलाफ, अगर किसी कार्रवाई का ये ऐलान करते हैं, आपका रुख क्या होगा उस कार्रवाई के ऐलान के बाद? मैंने तो बता दिया कि भाई मैं तो पहले ही से अलहदा हो गया। आप अलग हो गए बोर्ड से? भाई जाहिर है कि भाई मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने रात में जो देखा बेअदबी, गुस्ताखी, हुल्लड़, हंगामा, और वो लोग जो कोट पतलून में कॉलेज में पढ़ के आए हैं वो मुझे शरीयत समझा रहे हैं। मेरी उम्र गुजरी शरीयत को बयान करने में, अब आज मुझे वो शरीयत में लुक़मा दे रहे हैं। तो अगर ये हो गया कि अब बोर्ड में वो लोग लुक़मा देंगे और स्पोक पर्सन अब RSS से मिलेगा, तो भाई मेरा तो फिर इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जो गवर्नमेंट का रुख है, मोदी सरकार का रुख है, आपको उनसे मिलने में भी कोई एतराज़ नहीं है? आप ये कहते हैं कि ये मामले हल करने के लिए आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, बोर्ड की राय दूसरी है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है आपको कि आप इस सरकार के नज़दीक हैं, ऐसी कुछ राय वहाँ पर बन गई है या बना दी गई है? देखिए, बनाने की कोशिश की जा रही है। मसला सरकार का नहीं, मसला कौम का है। मैं हिंदुओं को अपना भाई समझता हूँ, ईसाइयों को समझता हूँ, सिखों को समझता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, सब उसके बंदे हैं। मैं ये मानता हूँ कि सबके बाप, सबकी माँ एक है, एक परिवार है। हम ये मानते हैं, हमको यही नबी ने बताया, यही कुरान ने बताया। मैं वो बात कह रहा हूँ जो कुरान की और हदीस की है। वो लोग जो बात कह रहे हैं वो अपने कानून की कर रहे हैं। तो हम अल्लाह का कानून बताना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सब लोग ईश्वर वाले बन जाएं, अल्लाह वाले बन जाएं। वज़ीर आज़म हो या वज़ीर हो या पार्लियामेंट के लोग हैं, सब डिवाइन लॉ से मोहब्बत करें और उसके करीब हों। हम तो ये चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो और बंदों में मोहब्बत पैदा हो, सारे इंसान एक दूसरे से प्यार करें। आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की। आपने 2 नाम लिए। आपने नाम लिया राबिया हसन नदवी साहब का, जो सदर हैं, जो अध्यक्ष हैं। आपने नाम लिया अरशद बद्दी साहब का। आपने कहा ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, ये खामोश बैठे हुए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सबसे 2 अहम महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनकी मौजूदगी में अगर कुछ और लोग जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, उस लेवल पर नहीं है, वो आपके खिलाफ इतना हुल्लड़ कर रहे थे, तो ये ताकत ये उनके भीतर कहाँ से आई? कौन इसके पीछे लग रहा है आपको? ये समझता हूँ कि अब बड़ों का अदब भी नहीं रह गया। मौलाना राबिया साहब पूरी दुनिया में मोहतरम शख्सियत माने जाते हैं। मौलाना अली मियाँ साहब के वो खलीफा हैं, नुमाइंदा हैं, नदवे के नाजिम हैं, एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और मौलाना अरशद साहब का भी मैं एहतराम करता हूँ। इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो इज़्ज़त के मुस्तहिक़ है, उनकी बड़ी तारीख़ है। तो अब उनकी मौजूदगी में जो हुल्लड़ हो रहा था उसको वो भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हाँ, ये आपको कैसे लगा कि वो हुल्लड़ पसंद नहीं कर रहे थे? कुछ कहा उन्होंने क्या? यानी रोका गया। कई मरतबा ऐसा हुआ कि भाई आप मौका दीजिए, इजाज़त दीजिए बात करने की, ये अपनी बात कहें। बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना राबिया हसन नदवी जो कि सदर हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने रोका हुल्लड़ करने वालों को कि बात करने दीजिए। वली साहब जलसा चला रहे थे, वली रहमानी, वो रोकते थे, वो रोकते थे, कभी इसको टोकते थे, कभी उसको टोकते थे, कभी मुझसे कहते थे कि तकरीर लंबी ना कीजिए। ये सब बातें होती थी, लेकिन जो तस्वीर बनी हुई थी ऐसा लगता था कि पहले से एक प्लानिंग है कि हम ये बात चलने नहीं देंगे और हम बस कहेंगे कि हमारा जो पहले से चला आ रहा है मौक़िफ़ कि हम कोर्ट
کی بات مانیں گے ہم اسی پر قائم رہیں گے. میرا یہ کہنا تھا کہ صاحب بجائے اس کے کہ آپ کورٹ جائیں اور ایک فریق جیتے اور ایک فریق ہارے, ون ون کی پوزیشن بنائیے, مسلمان بھی جیتے ہندو بھی جیتے اور ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو. ڈنر کا انتظام تھا, سب لوگ گئے ڈنر کیے اور آپ جو ہے سیدھا نکل لیے, تو آپ نے کیا تلخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ نمک بھی نہیں چکھیں گے نکل جائیں گے؟ میں نے سب سے مصافحہ کیا, جنہوں نے میرے خلاف باتیں کی میں نے ان سے بھی مصافحہ کیا. مصافحہ کیا, نہیں ہاتھ ملایا آپ نے ان سے؟ سلام کیا, لیکن مجھے اس گھر میں آنا تھا, کھانا مجھے یہاں کھانا تھا, اس لیے میں نے معذرت کی. بائیکاٹ کھانے وانے کا نہیں تھا. اس طرح کی ہم لوگ اخلاقیات کو نہیں مانتے ہیں, جھگڑے ایسے نہیں ہوتے. ہمارا جو موقف کی بات ہے, نظریے کی بات ہے, ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں اسے ہم اسلام کا نظریہ سمجھتے ہیں, اس لیے ہم اسے پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہاں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 طلاق پہ باتیں کریں گے, وہاں کہا جا رہا تھا کہ ایجنڈے میں تھا کہ جو خرچے ہیں جو ہو رہے ہیں بورڈ میں اس پہ باتیں کریں گے, تو سارے معاملے ایک طرف, مولانا سلمان ندوی ایک طرف. یہ کیسے ہو گیا کہ ساری, کیا پوری بات چیت آپ کے معاملے پر ہوئی, کوئی اور بات ہوئی نہیں؟ مسئلہ یہ کہ طلاق پر بات چل رہی تھی, میرے آنے کے بعد پھر یہ مسئلہ چھڑا, کیونکہ پہلے سے طے تھا کہ یہ مسئلہ چھیڑنا ہے اور سلمان صاحب کے خلاف بات کرنا ہے. اس کے لیے 2-3 لوگ تیار تھے, انہوں نے اپنی بات چھیڑی. میں نے کہا کہ پہلے اپنے اسپوک پرسن کی بات چھیڑیے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب بابری مسجد کی بات ہوگی. کیا بات ہوئی روی شنکر سے؟ میں نے کہا بات روی شنکر سے بہت اچھی ہوئی اور جو بات ہوئی وہ آگے بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اس سے رجوع کر لیجئے, اب ہم یعنی سب کے ساتھ ہوئی. میں نے کہا میں سب کے ساتھ ہوں لیکن اپنی بات سے رجوع نہیں کر سکتا. میرے نزدیک وہ مشن ہے, وہ ایک ملک کے لیے مشن ہے, میں اس میں لگا رہوں گا, اس کام کو کرتا رہوں گا. ایک بات مجھے اور سمجھا دیجئے کہ جو اندر ہنگامہ ہوا, یہ بڑا جاننا بہت اہم ہے ہمارے لیے. اندر ہنگامہ ہوا, اس معاملے میں کوئی ایسا شخص آپ کو دکھ رہا تھا کہ جس کی کچھ اندر سے سہانبھوتی آپ کے لیے دکھائی پڑ رہی ہو؟ نہیں, اس میں ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب نے لوگوں کو روکا کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے, آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ اس میں عزت کے خلاف ہے. مولانا اپنی بات کہہ رہے ہیں, ان کو کہنے دینا چاہیے اور آپ اس کے بعد اپنی رائے دی. تو سب سے اچھی طرح سے مولانا محمود مدنی نے گفتگو کی اور لوگوں کو روکا کہ یہ طرز صحیح نہیں. تو محمود مدنی صاحب نے آپ کے ساتھ دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ظفر یاب جیلانی صاحب وہاں پر موجود تھے, وہ جو ہیں وہ تو وکیل بھی ہیں سینٹرل سنی وقف بورڈ کے, اور سینٹرل سنی وقف بورڈ کے چیئرمین آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ظفر یاب جیلانی کا رخ کیا تھا؟ دیکھیے, ظفر یاب جیلانی صاحب نے بات کی اچھی قانونی انداز سے, وہ وکیل ہیں پرانے منجھے ہوئے اور ہمارے دوست رہے ہیں زمانے سے, تو انہوں نے بات جو کی وہ قانون کے دائرے میں اچھے لب و لہجے میں بات کی. تو اس لیے مجھے ظفر یاب جیلانی سے اختلاف نہیں, ان کی رائے, وہ کورٹ کے آدمی ہے, کورٹ جانا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو وہی کورٹ کے نہیں, نہ ہم وکیل ہیں نہ ہم جج ہیں. ہم تو پیار و محبت کی دنیا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ہندو مسلم جو آج نفرت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. ظفر جیلانی جب باہر آئے تو میں نے ان سے بات کی, ان کو سیدھا انہوں نے یہ کہا, اور پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ کے ہی اس کو دیکھے گا. اب مجھے یہ سمجھائیے یہ کیسے ہو رہا ہے کہ جو چیئرمین ہیں سینٹرل سنی وقف بورڈ کے, وہ جو پکشکار پارٹی ہے سپریم کورٹ میں, ان کی رائے کچھ اور ہے, ان کے جو وکیل ہیں جیلانی صاحب ان کی رائے کچھ اور ہے. یہ کیسے, یہ چمتکار معجزہ جسے اردو معجزہ کہتے ہیں, یہ معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, اس میں تو یہ ہے کہ میں تو سفر صاحب سے کہوں گا کہ دوسرا وکیل تلاش کیجئے تاکہ جو ہمارا موقف ہے, وقف بورڈ کا موقف ہے, وہ سامنے آئے اور نمائندگی ہو. لیکن اب کورٹ کا تو جہاں تک تعلق ہے, جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں کورٹ کا انتظار ہے, تو وہ تو وکیل کے سارے کورٹ ہی جائے گا, چاہے وہ ظفر یاب ہو یا کوئی اور ہو. مگر آپ کو یہ لگتا ہے آج کی تاریخ میں جو کچھ آپ نے دیکھا کل, آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا وکیل تلاش کرنا چاہیے؟ ظفر یاب جیلانی جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں اب سنی وقف بورڈ کی رائے کو. یعنی مطلب سنی وقف بورڈ کی جو رائے ہے, یعنی وہاں کے چیئرمین کی, وہ رائے اسی کی ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے لوگوں سے اور عدالت سے ہٹتے ہوئے لوگوں کی عدالت میں فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ان کی رائے. جب ان کی یہ رائے ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کی اکثریت کی یہ رائے ہے, میں اس بات کو بہت ہی قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک کے اکثر علماء کی رائے وہی ہے جو ہماری رائے ہے. یعنی ہم لوگوں کو ملنا چاہیے, آپس میں بات کرنا چاہیے, ماحول اچھا بنانا چاہیے, امن و آشتی کی محنت کرنی چاہیے. اس میں سب ہمارے ساتھ ہیں. یہ بات تھوڑا میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے, بہت مہتوپورن بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی یہ کہا کہ جو بورڈ کے چیئرمین ہیں ان کی رائے الگ ہے اور ان کی رائے الگ ہے, ظفر یاب جیلانی کی رائے الگ ہے. ایسے دو رائے الگ ہوگی, سپریم کورٹ میں سنوائی ہے کیس کی, اگلی تاریخ آ گئی ہے, تو کیسے کام چلے گا, کیا راستہ نکالیں گے اس کا؟
اب یہ اس پر ہم مشورہ کریں گے ظفر صاحب سے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جس میں کوئی ایسی تصویر سامنے آئے کہ ہم لوگ اچھے طریقے پر آگے بڑھتے ہوئے ملک میں جو نمائندہ ہیں، مذہب کے نمائندہ ہیں یا سوشل کاموں میں آگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے جتنے بھی ہندو ہیں اور خاص طور پر جو بہت ہی شدت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی بات کر کے ہم معاملے کو ٹھنڈا کریں اور آپس میں اتفاق کریں۔ ایک بات مجھے سمجھا دیجیے، اویسی صاحب نے بڑی مہتوپورن بات کی، انہوں نے کہا کہ مسجد کی زمین مسلمان نہیں دے سکتی ہیں اور یہاں تک کہا کہ یہ حرام ہے۔ آپ اتنے جانکار ہیں قرآن کے، حدیث کے، وہ کون سی قرآن کا وہ کون سا حصہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان مسجد کی زمین دیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے؟ دیکھیے کہیں مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، اس جگہ کو ہم دے دیں کہ لو بھائی اب یہاں بتوں کی پوجا کرو، یہ حرام ہے۔ لیکن اب مسجد وہاں ہے ہی نہیں، 1949 سے وہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پوجا پاٹ کا ماحول ہے، ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھی جا سکی، ہم مسجد اپنی لے جا رہے ہیں، ہم اپنی مسجد دوسری جگہ لے جا رہے ہیں جھگڑے ٹنٹے سے بچنے کے لیے، اور اس کی اجازت شریعت میں فقہ حنبلی میں ہے اور سارے ہاؤس میں نے پیش کیا اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکا۔ تو شریعت تو ہم بتائیں گے نا، اور ہم نے جو بات کہی اس سے سب کو اتفاق کہاں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی زوردار طریقے سے اپنی باتیں رکھی ہیں، اب یہ ہو رہا ہے کہ پورا کا پورا بورڈ جو کل دکھا ہے وہ پورا بورڈ آپ کے سامنے دیوار بن گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ندوی صاحب اگر اتر ہیں تو ہم دکشن میں کھڑے ہیں۔ اب آگے کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد یہاں سے جب آپ جائیں گے حیدرآباد سے، آپ تو بورڈ کا بیک آؤٹ کر چکے ہیں، آگے کا راستہ کیا ہوگا آپ کا؟ آگے کا راستہ یہ ہوگا کہ بھئی ہم لوگ اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئیں گے، ہم ملیں گے سادھوؤں سے، سنتوں سے، ہم ملیں گے سوشل ورکروں سے، ہم ملیں گے جناب ذمہ داروں سے، اور سب سے مل کر ایک اچھی فضا بنائیں گے۔ ہم لوگ اس کام میں لگے رہیں گے، چاہے بھئی ہمیں کامیابی ملے نہ ملے، اور بورڈ کے مطابق فیصلہ کورٹ سے کیا آئے کیا نہ آئے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ راستے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ راستے جو الگ ہو گئے ہیں، اس کا کیا امپریشن کیا پڑ رہا ہے؟ مطلب میں قوم کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، لوگ جو ہیں یہاں سے لے کے دلی سے لے کر کے اور چنئی تک جو لوگ ہیں، ادھر گجرات سے لے کر کے اور نارتھ ایسٹ تک جو لوگ ہیں، کمیونٹی کے کم کو لوگ ہیں، ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اب یہ بتائیے ان کی رائے جو ہوگی وہ کس طرح سے بٹی ہوئی ہوگی؟ آپ پہ اعتماد کریں گے یا بورڈ پہ اعتماد کریں گے؟ دیکھیے بورڈ پر جو اعتماد ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے سو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رائے میں دے رہا ہوں آپس میں ملنے جلنے اور بیٹھنے کی، اس سے اکثریت کا اتفاق ہے۔ آپ چاہے چیک کر لیجئے، آپ دیوبند چلے جائیے، آپ اور جگہ چلے جائیے، تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فضا اچھی ہو، ٹھنڈی ہو، امن کا ماحول ہے، اس سے سب کا اتفاق ہے۔ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، 90%، یہ اعتماد، یہ یقین آپ کو اب بھی ہے جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے کل رات؟ بالکل پورا، اور یقین بڑھ گیا ہے، کیونکہ جو شدت پسندی وہاں نظر آئی، اس شدت پسندی کے ساتھ اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ مسلمان بھی شدت نہیں چاہتے ہیں، مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ معاملہ ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظم صاحب مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی بڑی نرم طبیعت کے ہیں، نرم مزاج کے ہیں، وہ کبھی شدت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس لیے ان کا بھی دل ٹوٹا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں پرسنل لا بورڈ کے موقف سے ہٹ رہا ہوں، اس کی بھی انہیں تکلیف ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی چارے کا ماحول قائم ہو۔ تو آپ ایک دم اکیلا نہیں سمجھ رہے ہیں خود کو آج کی تاریخ میں؟ آپ اکیلے نہیں، ایک دم آپ کے ذہن میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اچانک جو ہے آپ بھری بھیڑ میں تنہا ہو گئے، جو تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے؟ میں تنہا نہیں ہو گیا، بلکہ میرے ساتھ ملک پورا کھڑا ہو گیا۔ ملک کھڑا آپ کے ساتھ نہیں پورا؟ ایودھیا کب جائیں گے؟ ایودھیا میں کب بات چیت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ 20 فروری کو 20 یا 21 مارچ کو طے کریں گے آپس میں۔ آخری سوال کا جواب مجھے آپ دے دیجئے کہ اب پکشکار آپ کے ساتھ ہیں، سینٹرل سنی وقف بورڈ کے چیئرمین آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وکیل آپ دوسرا رکھنے کے بارے میں اب وچار کریں گے، چونکہ ان وکیل جو ظفر یاب جیلانی ان کی رائے دوسری ہے، تو کیا سپریم کورٹ کی سنوائی میں جا کر کے آپ یہ ساری باتیں وہاں کہیں گے کہ صاحب دیکھیے ہماری رائے یہ ہے، ہم ایک کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کو وقت دیجیے، ایسا کچھ کہنے کی سوچا ہے؟ اس طرح کی بات ہم ظفر صدیقی صاحب سے کریں گے۔ سنی وقف بورڈ جو ہے، جو اصل پارٹی ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ بیٹھیں گے لکھنؤ میں میٹنگ کریں گے، فیصلہ لیں گے کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کا موقف ہے آپس میں اعتماد کا
اس کو ٹھیس نہ پہنچے، ہم یہ کوشش کریں گے۔ یہ آپ کے پاس ایک وکلپ تو ہے نا کہ آپ سپریم کورٹ جا کر کے اپنی جو بات چیت آپ کی ہو رہی ہے، چونکہ پکشکار ہیں اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ کی جانکاری میں آپ لائیں، یہ وکلپ تو ہے نا آپ کے پاس؟ بالکل بالکل ہمارے پاس ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ججز صاحبان بھی ہماری مدد کریں، آپس میں مل بیٹھنے میں ہماری مدد کریں، اور ہم لوگ جو جس چیز پر اتفاق کریں کہ یونیورسٹی بنے گی، مسجد بنے گی، آئندہ کسی مسجد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ ہمیں اس میں سہارا دے۔ سپریم کورٹ سہارا تو تب دے گا جب آپ ان کے پاس جائیں گے۔ میں جاؤں گا، آپ جائیں گے؟ یعنی ہم لوگ جائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے، اور ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ سپریم کورٹ سے ہمارے اس کیس کو رجسٹرڈ کیا جائے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ یا بولیں گے۔ بہت شکریہ مولانا سلمان ندوی، بہت کھل کر کے باتیں کی ہیں، جو ہوا ہے بورڈ کی بیٹھک میں وہ سب چیزیں بتائی ہیں، آگے کا رخ بھی بتایا ہے، اور یہ ایک دم صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچیں گے۔ یہ جو سلسلہ ہے کہ مسجد جو ہے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتی ہے اور رام مندر وہیں بن سکتا ہے، اور ایک یکجہتی یعنی کہ ایکتا کی بات ہو سکتی ہے، اس مدعے کو آگے بڑھائیں گے، یہ کہتے ہوئے